أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، یقین ہے کہ اس عشرہ مجالس میں ہم سب نے سفرہ معنوی حضرت سید الشہداء سے بہت کچھ کسب فیض کیا ہوگا. کس قدر انتظار رہتا ہے محرم کے آنے کا. اور کس تیزی سے گزر جاتا ہے. آج 9 محرم ہے. پھر میں عرض کروں کہ ظرف وقت کس قدر تنگ ہے اور یہ ذکر مبارک کتنا عظیم ہے. ظرف زمان، ظرف وقت اس ذکر مبارک کی عظمت کے آگے بہت تنگ ہے. ہماری نہیں، عالم ملکوت کے عظیم سے عظیم تر وجود کی عمر بھی تمام ہو جائے، ذکر پاک حسین ابن علی میں تو بھی حق ذکر ادا نہیں ہو سکتا. حق ذکر ادا نہیں ہو سکتا. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا ذکر پاک بہت وسیع ہے، بہت بلند ہے، بہت تہدار ہے، بہت عمیق ہے. آپ کے فضائل کا
ایک ذرہ بھی تو بیان نہیں کر سکا۔ آپ کے کتنے معجزات ہیں، چھوٹے خردسال بچوں کو آپ کے حکم سے گویا ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا، بحکم حسین ابن علی۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس دنیا کے سامنے ہم ان اولیاء اللہ کے معجزات بھی بیان کریں تو دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا چند روز قبل کہ سرور کائنات سید انبیاء امام مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو دنیا متحمل نہیں ہوتی۔ دنیا انہیں اپنا جیسا سمجھتی ہے۔ تمام ظلم و ستم ایک طرف، تنہا یہ ظلم کتنا بڑا ہے کہ محمد کو اپنا جیسا سمجھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے اس مرتبہ جو موضوع شروع ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ چند اہم عنوانات قائم تو ہو گئے، اب ان عنوانات پہ سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکی، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ عنوان زندہ عنوان ہے۔ یہ عنوان آج جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے اس کو معین کرنے کے لیے اپنی تکلیف شرعی، اپنی تکلیف اخلاقی، اپنی تکلیف واقعی کو معین کرنے کے لیے اس عنوان پر سوچنا ضروری ہے۔ کیا عنوان ہے؟ انسان کی معنویت اور قیادت حسین۔ انسان کی معنویت کے ذیل میں جتنے عناوین قائم ہو سکتے تھے، ابھی بہت کچھ ان میں سے باقی، اور صرف چند عناوین قائم ہو سکے کہ مثلاً اگر ہم انسان کی معنویت کی تلاش میں نکلیں، سفر کریں، تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اس پوری کائنات میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں؟ اس زمین پہ آپ چل رہے ہیں، اس آسمان نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہے، یہ سورج مأمور ہے من جانب اللہ کہ آپ کو روشنی فراہم کرے، آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے۔ سورج کو اللہ نے حکم دیا ہے، مسخر کیا ہے کہ آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے۔ چاند کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے۔ تو اس پوری کائنات میں آپ کی معنویت کیا ہے؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہتمام ہے آپ کے لیے، تو اس اہتمام کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری بھی تو ہوگی آپ کی۔ معنویت کو صرف اس رخ سے نہ سمجھیں، یک طرفہ فکر نہ ہو کہ معنویت کے معنی ہے کہ میری عزت، میرا وقار، میری بلندی کن بنیادوں پر قائم ہے؟ زمین ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور زمین کیا، مریخ ہماری ٹھوکروں میں، سورج کی روشنی ہماری ٹھوکروں میں، چاند کی چاندنی ہماری ٹھوکروں میں ہے نا۔
نہیں، یہ تمام اعزاز و افتخار، یہ تمام اہتمام جو ہوا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی ذمہ داری بھی تو ہوگی کوئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس ذمہ داری کو سمجھ لینا معنویت کا سمجھ لینا ہے. معنویت کا سوال، انسان کی معنویت کیا ہے؟ انسان کی معنویت یہ نہیں ہے کہ سورج مسخر ہے اس کے لیے. انسان کی معنویت یہ نہیں ہے کہ چاند مسخر ہے اس کے لیے. انسان کی معنویت یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات مسخر ہے اس کے لیے. انسان کی معنویت اس نقطے میں پوشیدہ ہے کہ انسان کو اس تمام اعزاز و افتخار و عطائے الہی کے مقابلے میں کون سی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ روشن ہے یا نہیں؟ مطلب بہت واضح ہے. اچھا، یہ ذمہ داری ہر ایک کو نبھانی ہے. آپ میں سے ہر ایک پورے کرۂ ارض پہ جو بھی انسان ہے اسے کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ مسئلہ انتہائی معروضی بھی ہے اور موضوعی بھی. اب ظاہر ہے کہ آخری مجلس ہے، کچھ دیر ساتھ دے دیجیے گا تاکہ کچھ باتیں عرض کر سکیں. یہ بات معروضی بھی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کوئی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ ذمہ داری جو ہم سب کو نبھانی ہے، ہر فرد بشر کو، ہر فرد بشر کو، بنی آدم میں سے ہر فرد کو، انسان میں سے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبھانی ہے. اس لیے کہ سورج کی روشنی صرف مسلمانوں کے راہوں میں تو نہیں بچھتی، چاند کی چاندنی صرف مسلمانوں کے لیے وقف تو نہیں ہے. باران رحمت سے جو بارش ہوتی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے وقف تو نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کا اللہ رب العالمین ہے، مسلمانوں کا رسول رحمت للعالمین ہے. پتہ نہیں مسلمانوں کی نیت کو کس کی نظر لگ گئی کہ مسلمانوں کا فیضان محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جائے ماتم ہے کہ نہیں؟ جائے ماتم ہے کہ نہیں؟ تنگ نظری، تنگ دلی، نیتوں کا چھوٹا ہونا، اہداف اور مقاصد کا چھوٹا ہونا، خود غرضی، خود پرستی، یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ اصلی بیماریاں ہیں جن سے باقی تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. میرا خیال ہے یہ ایسا سادہ سا بیان ہے کہ اس کے لیے بڑے استدلال کی ضرورت نہیں. بس میں بہت سے ڈاکٹرز تشریف فرما ہوں گے، میڈیکل ڈاکٹرز، جو یہ بتائیں گے کہ انسان کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ جاتا ہے اور شوگر کی بیماری کیوں ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے. تو وہ سب کیا کہتے ہیں؟ اسٹریس نہ لیا کیجیے زیادہ. اچھا، اسٹریس کیا چیز ہے؟ اسٹریس ہوتا کیا ہے؟ بتاؤں اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ عموماً حسد. اسٹریس کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. جب ان کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں گے، اور یہ تو آپ سب کی عادت ہے دوسروں کے گریبان میں جھانکنا. اپنے گریبان میں کون جھانکتا ہے؟ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. دوسروں کے گریبان میں جھانکنا سب سے محبوب مشغلہ ہے نا. تو بہرحال جب دوسروں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو مجھے ایک شعر پروفیسر اعزاز افضل مرحوم کا یاد آتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ
پہاڑ کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. پہاڑ کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. یہ عجیب مرحلہ ہے. ہم جسے باہر سے سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, اور جب اس کے قریب جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کے اندر کس قدر خوف ہے, کتنے اندیشوں میں مبتلا ہے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ڈرتا ہے. پہاڑ کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. یہ عجیب و غریب مصرع ہے. زمین کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی. زمین کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی. تو عام طور پر یہ اسٹریس ٹینشنز کاہے کی ہوتی ہیں؟ عام طور پر 99.99%. میرے پاس تو مرسیڈیز کار کا فلانا ماڈل تھا, یہ فلاں صاحب کے پاس بالکل لیٹسٹ ماڈل آ گیا, اب یہ مجھ سے آگے چلے گئے, میں ان سے پیچھے رہ گیا, نیند اڑ گئی. دوسرے دن ڈاکٹر کو بلایا, ذرا بلڈ پریشر چیک کر لیجیے. اسٹریس کس بات کا ہے؟ مجھے یہ ناز تھا کہ کراچی شہر میں لیٹسٹ بالکل نیا جو ماڈل آیا ہے مرسیڈیز کا وہ میرے پاس ہے. یہ آج کیا ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ علی رضا کے پاس بھی ہے. یہ کیا ہوا؟ میرا امتیاز, میرا افتخار, میری انفرادیت, اس کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ اور کل بچہ کیا کہے گا؟ پاپا یہ کار پرانی ہو گئی, اب تو ہمیں یہ چاہیے. آپ نے بچے کی تربیت ایسی کیوں نہیں کی کہ وہ اس طرح کے سوال نہ کرے؟ وہ دوسروں کے اثاثے کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھے. یہ تربیت کا مسئلہ ہے. دیکھیے بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں سے گزرتی ہے. تو اصل میں یہ جو بیماریاں ہیں, یہ بیماریاں حسد, کبر, تکبر, غرور, دنیا کے فریب میں آ جانا, اور اپنی خودی کا سودا ہر ایک سے کرتے رہنا. اور عام طور پر اب میں پھر مجبور ہو رہا ہوں کہ یہ شعر دہرا دوں اس وقت, اس سے پہلے کسی مجلس میں دہرا چکا ہوں, عرض کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. انسان, آج 9 محرم ہے, مجھے معلوم ہے کیا اس تاریخ کی حرمت ہے. آج آپ کو پورا سبق لے کے اٹھنا ہے. آج ہمیں اس مجلس سے پورا سبق لے کے اٹھنا ہے. ایک اچھا انسان, ایک ذمہ دار انسان جو اس کائنات میں اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہو اور ذمہ داری کو نبھانے کا عزم رکھتا ہو, ہے نا. تو عام طور پر انسان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علامہ جمیل مظہری مرحوم اردو کے ایک بہت مشہور اور مفکر شاعر تھے. ان کے اشعار میں نفسیاتی گہرائیاں بہت ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ بقدر پیمانۂ تخیل, بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ ہر آدمی کی کیفیت ہے کہ صبح کو سمجھیں گے کہ ہم سے بڑا تو اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ذرا سا جائزہ لیں گے تو دل ڈوبنے لگے گا. جب دوسروں کا مال دیکھیں گے, دوسروں کی عزت دیکھیں گے, دوسرے کی آبرو دیکھیں گے, دوسروں کا اقتدار دیکھیں گے, اس کے سامنے اپنے کو ذرا سا بھی لاچار سمجھیں گے تو دل ڈوبنے لگے گا کہ ہم تو اس کائنات کے سب سے چھوٹے آدمی ہیں, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. صبح سمجھ رہے تھے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, شام ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ ہم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے, سب ہم سے بڑے ہیں. بس دل ڈوبنے لگا
اور پھر سو گئے، اور جب اٹھے تو کوئی ایسا خواب دیکھ لیا کہ پھر اپنے کو سب سے بڑا سمجھنے لگے، اور یوں ہی صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی فریب خودی میں۔ کس میں؟ فریب خودی میں۔ تو عام انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس فریب کے سہارے سے زندگی بسر کر رہا ہے، فریب خودی کے سہارے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہمیں جو سبق یہاں سے لینا ہے وہ کچھ اور سبق ہے، کتاب فطرت کو اور بہتر طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ہمیں جو سبق سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا، نصاب کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا۔ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ فریب کے سہارے سے زندگی بسر نہ کریں، فریب باطل سے بچ کے زندگی بسر کریں، تب عزت آدم محفوظ رہے گی، تب عزت آدم محفوظ رہے گی۔ سوال عزت انسانیت کا ہے، عزت آدم کا ہے، عزت بشر کا سوال ہے، اور یہ کب محفوظ رہے گی؟ بس پھر دو مصرے اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہیں کہ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے، خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلو چلیں کربلا کے بن میں خدا سے سودا کریں خودی کا۔ کسی اور سے سودا نہ کرنا، خودی کا۔ کسی فرعون سے سودا نہ کرنا، کسی نمرود سے سودا نہ کرنا، کسی طاغوت سے سودا نہ کرنا، خودی کا سودا کرنا تو خدا سے کرنا۔ اور یہ سکھائے گا کون؟ حسین ابن علی سکھائے گا۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے محمد۔ مطالب بہت ہیں، گزارش کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، فضائل کے گوشے بھی بہت ہیں، لیکن طبیعت میں ابھی سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ غالباً یہ موسم کا اثر ہے یا جو بھی کیفیت ہو، اس لیے شاید بیان مکمل نہ کر سکوں۔ بہرحال یہ نقطہ آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ عزت آدم، حرمت بشر، آپ کی عزت ہے، آپ کی حرمت ہے، آپ کی حیثیت ہے۔ یہ حیثیت ایک طرف اس سے ظاہر ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے آپ کو کیا اعزاز بخشا ہے، کیا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے، کیا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے۔ اور دوسری طرف اس اہتمام کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ واضح ہے یہ نقطہ؟ اب یہ دو جملے تو نہیں بھولیں گے نا۔ یہ پہلی محرم سے جو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، معنویت، معنویت، انسان کی معنویت، انسان کی معنویت، وہ اصل معنویت یہاں دریافت کرنا ہے کہ انسان کی ذمہ داری کیا ہے اس پوری عطائے الہی کے مقابلے میں۔ سوال بہت واضح۔ اچھا، میں نے کیا کہا تھا ابھی بیچ میں کہ یہ سوال اور اس کا جواب معروضی بھی ہے، موضوعی بھی۔ اب یہ معروضی اور موضوعی اور یہ سب اصطلاحیں آ جاتی ہیں بعض بزرگوں کا چہرہ دیکھ کر۔ بحمد اللہ ہر روز مجلس اعظام علماء تشریف فرما ہوتے ہیں، دانشمند حضرات ہوتے ہیں، اہل ہنر، اہل دانش ہوتے ہیں، مگر آج کی اس مجلس میں لطف فرمایا ہے۔ یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ وہ فرش عزائے حسین پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز و افتخار کی بات ہے کہ اس فقیر طالب علم کا بیان وہ برداشت کرتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام امت اسلامیہ،
اس وقت علی الاطلاق اگر مسلمانوں کی کوئی رہبری کر رہا ہے صحیح جہت میں، مجھے کوئی باک نہیں ہے یہ کہنے میں، مسلمانوں کو وحدت کی دعوت، مسلمانوں کو امن کا درس، مسلمانوں کو صلح کا درس، مسلمانوں کو تمام انسانیت کے لیے کام کرنے کی تلقین، مسلمانوں کو علم کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کی تاکید و تلقین، یہ جو ہمہ جہت رہبری ہے، یہ رہبری اس وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کی ذات گرامی میں منحصر ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، کوئی اسے بیان کرے یا بیان نہ کرے، ایک سچائی۔ دھیرے دھیرے دنیا اس سچائی کا اعتراف کر رہی ہے، کوئی ڈرتے ڈرتے، کوئی سہمے مگر اعتراف ہو رہا ہے۔ ان کے نمائندگان محترم مجلس اعظم میں تشریف فرمائیں، حضرت آیت اللہ قمی تشریف فرمائیں، حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی تشریف فرمائیں، ہمارے دوست جناب آغائے سبحانی تشریف فرمائیں، اور اس ملک کے نہ جانے کتنے جلیل القدر دانشور اور دانشمند اور ذمہ داران شخصیتیں تشریف فرمائیں۔ جب ان کی موجودگی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ گفتگو کو علمی انداز میں آگے بڑھایا جائے، اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ علمی اسلوب کو برتنے میں اس منبر سے مجھے کبھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ منبر حسینی سے علمی مطالب کے بیان کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ نکتہ ذرا سا بہت زیادہ روشن نہ ہو سکا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا قصور ہے، میرا بیان رسا نہیں ہے، میں شیوا بیان نہیں ہوں، یہ مجھے احساس ہے، لیکن آپ کی ذہانتوں سے مایوسی کبھی نہیں ہوئی۔ کچھ آپ کی ذہانتیں اور فیضان مجلس حسینی، میں پھر کہوں گا، یہاں تو جو ذرہ آتا ہے وہ گوہر شاہوار بن کے جاتا ہے۔ یہ فضا وہ ہے، یہ مجلس وہ ہے کہ یہاں جو ذرہ آتا ہے وہ گوہر شاہوار بن کے جاتا ہے۔ گنہگار آتا ہے اور جنت کا خریدار بن کے جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں آ کے اسے اپنی پوری معنویت دریافت ہو جاتی ہے۔ بس اب میں کس طریقے سے مطالب کو عرض کروں۔ ایک طرف انسان کی معنویت کی بحث اپنی جگہ ہے، دوسری طرف قیادت حسینی۔ یہ قیادت حسینی کیا ہے؟ بہت سے حضرات حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کو ایک عام امتی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کیا توقع رکھی جائے جو رسول اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، کہ وہ حسین کو کیا سمجھیں گے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور جب یہ بات میرے سامنے آ جاتی ہے تو پھر میرا غصہ بہت کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا سمجھے، مسلمانان عزیز، انسان ذی شعور انسان یہ سوچے تو صحیح کہ وہ نور ہدایت کون ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں۔ پھر دو اصطلاحیں زبان پہ آ رہی ہیں جو گزشتہ 2 یا 3 روز قبل کی مجلس تھی، میں نے عرض کیا تھا، ایک مثال دی تھی کہ جب آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ اب وہی غلطی نہ کیجیے گا جو پہلے کر چکے ہیں، زمین پر، ذہن۔
سب سے پہلے گھر ذہن میں ہوتا ہے، اور ذہن سے زمین تک آتے آتے کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلے خود اپنے ذہن میں کتنے مراحل سے گزرتا ہے، پھر ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل ہوتا ہے، اور دوسرے ذہن سے تیسرے ذہن میں منتقل ہوتا ہے، اور کبھی پورا گھر منتقل ہوتا ہے، کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے منتقل ہوتا ہے. دیکھیے اس ایک مثال کو اگر پوری حکیمانہ اور فلسفیانہ بصیرت کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو علمیات کے مباحث، ایپسٹیمولوجی کے ایشوز جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک مثال سے گھر کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. ایک مبہم سا تصور ہے گھر کا. اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ گھر ذرا سا جیسے ہی ذہن ہی میں گھر کے در و دیوار روشن ہو، گھر، صحرا نہیں گھر، دریا نہیں گھر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی صحرا سے گھر کا امتیاز قائم ہوا، دریا سے گھر کا امتیاز قائم ہوا، یعنی گویا کہ ایک تعین پیدا ہوا. اسے کہتے ہیں تعین اول. یہ بحثیں کہاں آتی ہیں؟ دو اصطلاحیں جو میں نے عرض کی تھیں، وہ دو اصطلاحیں، ایک ہے تخلیق کے پروسیس میں، ایک ہے قوس نزول. اوپر سے بات چلی، نزول کسے کہتے ہیں؟ نازل ہونا. قوس یعنی کمان. ایک دائرے کو، ایک سرکل کو دو برابر کے حصوں میں بانٹ دیں تو کیا ہوگا؟ دو قوس وجود میں آ جائیں گے. دو قوس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ قوسین. کیا کہیں گے؟ قوسین کہیں گے نا. اب یہ ذہن میں کہیں پر رکھ لیجئے اصطلاح، اور پھر چلیے میرے ساتھ. قوسین. اچھا ایک دائرہ ہے. اچھا پرانی جیومیٹری پڑھنے والے، پرانی کاسمولوجی پڑھتے تھے قدیم، اور جدید بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، وہ جب کسی بھی وجود کو اس کے پرفیکشن کے حد تک کنسیو کرتے تھے تو اسے دائرے کی شکل میں ظاہر کرتے تھے. دائرہ، مربع نہیں، مثلث نہیں، مستطیل نہیں، کیا؟ دائرہ. اب یہ الگ بحث ہے کہ جو سکے ہوتے ہیں ابتداءً، یہ سکے بھی گول کیوں ہوتے ہیں، چوکور کیوں نہیں ہوتے؟ یہ الگ بحث ہے، مگر کہیں نہ کہیں اس سے مربوط ہے. حتیٰ کہ علم عروض میں اوزان کی جب بحث ہوتی ہے تو اسے دوائر کی شکل میں پڑھایا جاتا تھا پہلے. دائرے. جب بھی کسی وجود کو، کسی حقیقت کو اس کے پرفیکشن کی سطح پر کنسیو کرتا تھا بشر، اور کر سکتا ہے عقل بالغہ کے ساتھ، اپنی کامل عقل کے ساتھ، تو وہ دوائر کی شکل میں. تو یہ کائنات اور یہ ہستی، عالم ہستی، سفر ہستی، آغاز سے انجام تک، گریبان ازل سے دامان ابد تک، یہ پورا عالم ہستی اور پھر ہر موجود کا دائرہ ہستی. دقیق ہو گئی نا بحث؟ موسم بھی سخت ہے، بحث بھی سخت ہے. اس سختی کو دور کرے گی تو صلوات کی رحمت. صلوات. تھوڑی سی سخت ہے بحث، ذرا سا اسے ساتھ دے دیجئے. دائرہ ہے، کائنات کا دائرہ، ہستی کا دائرہ. اس دائرے کو دو حصوں میں بانٹا آپ نے. اچھا فرض کیجئے، ابھی تصور کیجئے، حضرت حق سبحانہ و تعالی ما فوق تجرد بحث ہے، وہ غیب الغیب ہے، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. گویا وہ زون جو ہے نو انٹری زون ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. نہ ذات حق سبحانہ و تعالی، نہ صفات ذات، نہ صفات ذات. لیکن بہرحال اتنا معلوم ہے کہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق. تو بحث یہاں سے شروع کیجئے کہ ذات خالق سے جو تخلیق کا سفر شروع ہوا
تو ایک قوس وہاں سے نیچے تک، اور پھر یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا. جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں جا کے سفر تمام ہوگا تو دائرہ مکمل ہوگا، سرکل پورا ہوگا. اور جب اس سرکل کو دو حصوں میں برابر سے بانٹیں گے تو ایک دائرہ کہلائے گا قوس نزول، ایک کہلائے گا قوس صعود. جو دونوں دائروں کو مکمل کر لے سرفرازی و کامیابی کے ساتھ، وہی تو قاب قوسین و ادنیٰ کے درجے پہ فائز ہوگا. اب یہ عرفانی مباحث سے لے کے اس تفسیری مباحث تک بھی ایک وسیع میدان ہے، ایک وسیع میدان ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارے جوانوں، نوجوانوں، عزیزوں، دانشوروں کا کام ہے کہ اس طالب علم نے جو کچھ گزارش کی ہے وہ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی. ہمیں اگر ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور حاصل ہو جائے، ادراک حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، تو حضرت کی ذات گرامی ہی تعین، یعنی حقیقت محمدیہ، نور محمدی. جب پیغمبر نے فرمایا جابر سے کہ جابر نے پوچھا کہ سب سے پہلے کیا خلق کیا تھا ہمارے رب نے، تو کہا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک، تیرے نبی کا نور سب سے پہلے خلق کیا تھا. نور 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 خلق کیا تھا. اپنے جسم مبارک کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا کہ یہ خلق کیا تھا. نور نور خلق کیا تھا. نور مصطفیٰ سب سے پہلی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مقام تعین اول ہے. وہاں سے اگر ہر ایک ہی قوس کا پیمانہ بھی نہیں ہوگا. یہ بحثیں بڑی پیچیدہ ہیں، یہ بحثیں بڑی پیچیدہ ہیں. اسی لیے میں نے کہا معروضی بھی ہے، موضوعی بھی، آبجیکٹیو بھی ہے، سبجیکٹیو بھی. مثلا اب سمیٹ لوں دامن گفتگو کو، اسی سوال پہ آ جاتا ہوں کہ انسان کی ذمہ داری، معنویت کا مکمل شعور حاصل ہوگا انسان کو اپنی معنویت کا جب اسے اپنی ذمہ داری معلوم ہو جائے. اچھا اب اس منبر سے میں سب انسانوں کو خطاب کر رہا ہوں. ہر فرد کی ذہنی استعداد الگ ہے، علمی استعداد الگ ہے، اس کی جسم کی استعدادات الگ ہیں، اس کی صلاحیتیں الگ ہیں، ہمتیں الگ ہیں، حوصلے الگ ہیں. ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہر فرد، یہ ایک دوسرے کانٹیکس میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں. وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہ خالق قادر و باری بدیع ہے کہ وہ کوئی دو چیزیں بالکل ایک طرح کی نہیں خلق کرتا. دو چیزیں ایک طرح کی خلق کرنا عاجزی ہے، عاجزی ہے. وہ جو خلق کرتا ہے وہ دوسرے سے مختلف اور منفرد، مختلف اور منفرد. پہلے اسی منبر سے میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں گا، کسی چمن میں چلے جائیے، کسی باغ میں چلے جائیے، آپ گلاب کے تختے لگے ہوں گے، گلاب کے پودے لگے ہوں گے، گلاب سے لدے ہوئے. آپ گلاب کی کوئی دو پنکھڑیاں لے آئیے جو بالکل ایک جیسی ہوں. چیلنج ہے، چیلنج ہے. گلاب کی دو پنکھڑی جو ایک جیسی ہو، کوئی فرق نہ ہو اس میں. دونوں گلاب کی پنکھڑیاں ہوں گی، دونوں دل آویز ہوں گی، دونوں میں خوشبو ہوگی، دونوں میں جاذبیت ہوگی، دونوں میں رنگ ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی. گلاب کی پنکھڑی نہیں، میں تو کہتا ہوں دو گھاس کی پتیاں. جائیے تجربہ کیجئے، تجربہ کیجئے اور پھر اس کائنات کے خالق کو سجدہ کیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
تجربہ کیجئے، کوئی صحرا کے دو ذرے ایک جیسے نہیں ہیں، کسی مرغزار میں کسی سبززار میں دو گھاس کی پتیاں ایک جیسی نہیں ہیں، کسی چمن میں گلاب کی دو پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ہیں، اور کوئی دو فرد بشر ایک جیسے نہیں ہیں، اور مراتب قائم ہیں، اور آپ محمد کو اپنا جیسا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی لوگ یہی پست فکر رکھنے والے چند کتابیں لکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تفسیر لکھ لی، باقی تو کاپی پیسٹ ہے۔ بھئی اتنا لکھا جا چکا ہے، وہ تفسیریں دہرا دیں، 2-1 باتیں اپنی طرف سے تازہ کہہ دیں، اب آپ ان سے اور پیغمبر کو اپنا جیسا کہہ رہے ہیں، اور جا کے ان سے کے پاس بیٹھیے، قبلہ کیا کہنا، آپ نے جیسی کتاب لکھی ہے کسی نے نہیں لکھی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، آپ کا حسن نظر ہے، آپ کی داد کے لیے ممنون ہوں، اور اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو وہ خود کہیں گے دیکھیے بہت سو نے تفسیر لکھی ہے، لیکن میں نے جو تفسیر لکھی ہے نا وہ دوسروں کی جیسی نہیں ہے، آپ مجھے دوسروں کا جیسا نہ سمجھیے گا، میں وہ بھی شاعر تھے مگر ان کی شاعری میں یہ نقص ہے، وہ نقص ہے، وہ نقص ہے، مگر میری شاعری، وہ بھی فلسفی تھے مگر میرا فلسفہ، وہ بھی مفکر ہے مگر میری فکر، وہ بھی خطیب ہیں مگر میری خطابت، وہ بھی نثار ہیں مگر میری نثر، ہر جگہ آپ سب سے بہتر ہیں، محمد آپ جیسے ہیں، پستی فکر کی کوئی انتہا ہے؟ پستی فکر کی کوئی انتہا ہے؟ اس رکاکت و رذالت و سفاہت و جہالت کی کوئی انتہا ہے؟ اس کفر کی کوئی انتہا ہے؟ ہر نعمت کا انکار یا ہر فضیلت کو چھپانا کسی نہ کسی اعتبار سے کفر ہے۔ اللہ نے جسے فضیلت دی ہے آپ اس کی فضیلت کا انکار کریں یہ بھی کفر ہے۔ کفر ہے، کفر، کفران نعمت، کفران نعمت۔ ہر جگہ کفر کو صرف شرعی مخصوص اصطلاح میں نہ سمجھیے گا، ورنہ جتنے دیوان ہیں فارسی اور اردو شاعروں کے سب جلا دینے پڑیں گے، اور بعض وحشیوں سے بعید بھی نہیں ہے کہ وہ تیار ہو جائیں۔ ہمیشہ کتاب خانے جلاتے رہے تو آج کون سی نئی بات ہو جائے گی؟ فارسی غزل میں بھی اور اردو غزل میں بھی بڑے شعراء نے معشوق کو کافر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کافر۔ عشق کو کافر کہا، معشوق کو کافر کہا، معشوق کی اداؤں کو کافر کہا، قاتل کہا، سب کچھ کہا۔ اب اگر ایک ادیب، ایک شاعر اپنے معشوق کو قاتل کہہ رہا ہے تو جناب جسٹس صاحب آپ اس کے اوپر مقدمہ قائم کر سکتے ہیں قتل کا؟ تشریف فرمائیں جسٹس صاحب۔ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد، ہر تعبیر الگ ہوتی ہے، ہر تعبیر الگ ہوتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو کفران نعمت، نعمت کا انکار کرنا یا نعمت کا چھپانا، عطا الہی کا چھپانا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ نے محمد کو محمد بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اللہ نے محمد کو عمر نہیں بنایا، بکر نہیں بنایا، زید نہیں بنایا، اللہ نے محمد کو محمد بنایا ہے۔ تم محمد کو اپنا جیسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ نور محمد تعین اول ہے،
نور محمد وہ ہے کہ جس نے ہستی کے قوسین کا سفر اس طرح سے مکمل کیا ہے، اس طرح سے مکمل کیا ہے، نظری اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، کہ بس تنہا وہ ہے کہ جو قوسین سے آگے بڑھ کر آؤ ادنا کی منزل میں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کر سکوں، ممکن نہیں ہے، واقعاً ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہوتا تو خود قرآن مجید میں او ادنا کہہ کے خاموش نہ ہو گیا ہوتا۔ عجب منزل ہے، عجب منزل ہے۔ بعض حضرات ان مقامات پر بہت گفتگو کرتے ہیں، میں کیا عرض کروں، یہ ہے مصطفیٰ تعین، انہیں ہم اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے۔ سرکار مصطفیٰ کی قیادت، ان کی رسالت، ان کی نبوت، ان کی سیرت کب تک کے لیے؟ سن 11 ہجری تک کے لیے۔ اگر سن 11 ہجری تک کے لیے ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ابھی انسانی کارواں جاری و ساری ہے، رواں دواں ہے، قیامت ابھی دور ہے، اور نبوت ٹھہر گئی ایک منزل پہ۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سرکار رسالت کی قیادت، ہدایت، نبوت، رسالت جاری و ساری ہے۔ اب کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، قرآن نازل ہو چکا، لیکن قیادت مصطفیٰ جاری و ساری ہے۔ یہ قیادت مصطفیٰ کا استمرار، یعنی اگر دینی معاشرے سے خطاب ہو تو میں کہوں گا رسالت، نبوت، امامت، اور غیر دینی حلقے سے خطاب ہو تو قیادت۔ واضح ہے نہیں؟ کوئی سیکولر ہو، وہ ہم سے سیکولر زبان میں گفتگو کرنا چاہے، کہے گا محمد کی اہمیت کیا ہے، میں کہوں گا قائد ہے پوری کائنات کا۔ مصطفیٰ پوری کائنات کے اور تمام عالم بشری کے سب سے بڑے قائد ہیں۔ آپ کی قیادت کے تسلسل کا نام ہے قیادت حسین۔ سند وہی حدیث جو ہر زبان پر ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تیزی سے وقت گزر گیا، میں بہت سی باتیں ابھی عرض کرنی تھیں اور عرض کرنی ہیں۔ اجازت دیجئے، ایک اہم سوال تھا، اسے جواب دے کر آگے بڑھیں۔ میں نے درمیان میں جو بحثیں اٹھیں ان میں ایک بحث یہ بھی تھی کہ سائنس کیا کہتی ہے، کاسمولوجی کیا کہتی ہے، فزکس کیا کہتی ہے، وہ الگ رہی بات۔ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کیا کہتی ہے، وہ الگ رہی بات۔ قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ اس کائنات میں قدیم ترین کون سی حقیقت ہے اور عظیم ترین کون سی حقیقت ہے، کوئی ہے یا نہیں؟ قدیم ترین، قدیم نہیں، ذات قدیم بس ایک ہے، مگر قدیم ترین نسبی یہ لفظ ہے، اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ تو قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو مکرر دہرایا ہے، اور ہر مقام پر ایک گوشہ خاص نمایاں ہوا ہے۔ سجدے کا واقعہ بھی دہرایا گیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مقام پر لفظ آیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے سرزنش کرتے ہوئے ابلیس سے کہا کہ تو نے تکبر کیا، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ عام مفسرین ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ عالین بھی متکبرین کے معنی میں،
اور اس میں قرآن مجید میں سورہ مومنون کی ایک 44ویں آیت کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے اور دیا جا سکتا ہے کہ وہاں فرعون کے تذکرے میں عالین کا کلمہ آیا ہے، بالکل بجا۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں، آپ اپنی زبان میں بھی اور عربی میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں اور قرآن مجید میں بھی یہ بتحقیق سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کا حامل ہوتا ہے۔ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے، اور یہ تو مجھے خود آپ یاد دلاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کہا مولا، تو آپ کہتے ہیں ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ جب ہم اللہ کو مولا کہیں گے تو دوسرے معنی میں، اور جب علی کو مولا کہیں گے تو دوسرے معنی میں۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، ہمارا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مثال تھی تقریب ذہن کے لیے۔ میں پہلے اپنی اردو سے مثالیں دے دوں۔ ایک لفظ ہے معصوم۔ معصوم ایک کلمہ ہے نا۔ اچھا، معصوم ایک اصطلاح ہے علم کلام کی۔ تمام مسلمان انبیاء کو معصوم کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کے آتا ہے، نبی رسول اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ یعنی معصوم وہ جو ایک تعریف اس کی ہے کہ معصوم وہ جو اللہ کی آیتوں کو سنانے میں، اللہ کے احکام کو پہنچانے میں، اللہ کا پیغام بتانے میں کوئی غلطی نہ کرے، ہر غلطی سے محفوظ ہو، مصون ہو، مأمون ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ ہم اس تعریف سے بھی مکمل طور پہ متفق نہیں ہیں، لیکن یہ تعریف تقریباً وہ ہے جس سے سب مسلمان متفق ہوں گے۔ اور ایک اور آپ کی زبان میں معصوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ نادان بچے کو جو آپ کی گود میں پل رہا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، ایک ہی معنی ہے، یہاں معصوم اور وہاں معصوم۔ اور صرف بچوں تک بات نہیں ہے، زبان کا استعمال ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی سادہ لوح انسان کو سادہ لوح نہ کہہ کر کہہ دیتے ہیں بھائی ان سے یہ بات نہ کہیے گا، وہ بڑے معصوم ہیں۔ واضح ہے بات؟ کیسا عمدہ لفظ ہے، کیسا عظیم لفظ ہے، کیسا عزیز لفظ ہے، کیسا نفیس کلمہ ہے، مگر مختلف معانی میں استعمال ہو رہا ہے۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے، قرآن میں بھی ایسا ہی ہے۔ لفظ صلاۃ، صلاۃ کے معنی ہے یہ نماز اصطلاحی جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، اور خود قرآن مجید میں صلاۃ کے اور بھی معنی ہیں کہ نہیں؟ صلاۃ کے اور بھی معانی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ واضح ہے، مثالوں کے بعد پھر واضح کروں گا نا۔ صلاۃ کے ایک معنی ہے یہ 5 وقت کی نماز، صلاۃ کے ایک معنی ہے صرف دعا، صلاۃ کے ایک معنی اللہ کی طرف سے رحمت کا نازل ہونا، صلاۃ کے معنی ہے کہ فرشتوں کا مومنین کے لیے استغفار کرنا، اور صلاۃ کے ایک معنی ہے خدا کا کسی کی ستائش کرنا۔ وہ جو آیت ہے سورہ احزاب میں آیا ہے صلوات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہاں صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ یصلون۔ اب ایک جملہ کہوں میں، ان المسلمین یصلون، مسلمان کیا کرتے؟ یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، دونوں ایک ہی ترجمہ کر دیں؟ اجازت ہے؟ ایک ہی ترجمہ کر دیں؟ نہیں ہو سکتا نا ترجمہ؟ اسی طرح عالین کا کلمہ ہے، ایک جگہ عالین یقیناً متکبر کے معنی میں ہے، اور ایک جگہ عالین ان کے معنی میں جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں ایک شخص بڑا ہوتا ہے، آپ اسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تعارف یہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہیں آپ چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ اور کبھی کبھی آپ ذرا سا لہجہ بدل کے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔
کہتے ہیں یا نہیں؟ یہاں سیاق و سباق، اور سیاق و سباق کے علاوہ جب روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوں، کسی کے لیے قابل اعتبار ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے قابل اعتبار ہے کہ اگر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علماء سے ہم تک یہ بات پہنچے گی کہ اللہ نے دراصل اشارہ کیا تھا کسی ایک خاص دنیا کی طرف، ایک خاص مخلوق کی طرف، کہ اے ابلیس کیا تو تکبر کر رہا ہے یا واقعاً تو ان میں سے ہے جن کو ہم نے سجدے سے بالا تر رکھا ہے؟ اور یہ سجدے سے بالا تر کون تھے؟ اب یہاں پر بس تیزی سے ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں. معصوم سے روایت ہے، عالم اہل بیت سے، فرماتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے فرزند رسول، یہ بتائیے وہ درخت کون سا تھا جس سے جناب آدم کو دور رہنے کی تلقین کی تھی؟ بس توجہ رکھیے گا، مسئلہ ہے نہیں. درخت کہا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس شجرے سے دور رہنا، قریب نہ ہونا، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. کس سے کہا ہے؟ آدم سے، حوا سے، اس آدم سے جس کے فضائل بیان کیے ہیں اللہ نے، کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فضائل بیان ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقتو بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کے سجدے سے منکر ہوتا ہے تو؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اتنے فضائل جناب آدم کے، اور اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس درخت سے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. عجب، یہ کون سا درخت ہے؟ اب درخت کی تفسیر جب لوگ لکھنے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ گندم کا درخت تھا، شجرہ تھا. اب درخت کا لفظ تو کرخت سا ہے، اور گندم کا پودا تو نرم سا ہوتا ہے. بہرحال کسی نے کہا گندم کا پودا تھا، اور کسی نے کہا کہ وہ انگور کا تھا، اور کسی نے کہا کہ سیب کا تھا، اور کسی نے کہا کہ یہ حسد کا تھا، اور ایک دنیا ہے. اچھا آپ سنیے، توجہ رکھیے گا. اب یہ وہ منزلیں جو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور یاد رکھ لیجئے گا اور تحقیق کرتے رہیے گا، تفصیل کا مقام نہیں ہے. معصوم کے سامنے، عالم اہل بیت کے سامنے ایک صحابی جلیل القدر اپنا دامن طلب پھیلائے بیٹھا ہے اور علم کی بھیک مانگ رہا ہے. کہتا ہے یہ آیت بتائیے اس کے معنی کیا ہیں. کوئی شجرے کو کہتا ہے کہ یہ گندم کا تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا تھا، کوئی کہتا ہے حسد کا تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. امام نے کہا سب صحیح کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سی منزل ہے؟ کہا سب صحیح کہتے ہیں. یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کہا اصل میں یہ دنیا کا درخت نہیں تھا نا. دنیا میں اگر گندم کا درخت ہے تو اس میں گندم ہی رویدہ ہوگا، جو نہیں ہو سکتا. اگر انگور ہے تو اس میں انگور ہی کا پھل ملے گا، سیب نہیں مل سکتا. مگر بہشت کے درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس نیت سے جو پھل حاصل کرنا چاہو گے وہ پھل ملے گا. شجرہ ایک ہی ہوگا، پھل ملتے رہیں گے. روایت معصوم سے ہے، روایت معصوم سے ہے، سند معتبر ہے. یہ طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. کون سی منزل ہے؟ اب یہ دنیا اور آخرت کا اتنا فرق، سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ بہشت کے درخت کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس کے بعد اب وقت نہیں ہے، مولا نے تشریح فرمانا شروع کی، اور اس کے بعد کہا دراصل سمجھے کہ یہ درخت کون سا ہے. بڑی لطیف اور بڑی عزیز و نفیس روایت ہے، غرر روایات اہل بیت میں سے ہے.
سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر یہ روایات اہل بیت نہ ہوتی تو ہم قرآن کبھی سمجھ نہیں سکتے تھے. سمجھ نہیں سکتے تھے قرآن. کم سے کم یہ مقامات سمجھ نہیں سکتے تھے. کہا جب آدم کو خلق کیا ہے پروردگار نے اور تمام ملکوت سے سجدہ کرا دیا، ملائکہ سماوات و ملائکہ ارض سب نے سجدہ کیا، تو آدم کے دل میں ایک خیال سے آیا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق تو میں ہوں. جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا، پروردگار جو دلوں کا حال جانتا ہے، پروردگار نے کہا آدم ذرا سر اٹھا کے اوپر تو دیکھو. ذرا ساق عرش کی طرف دیکھو. آدم نے ساق عرش کو دیکھا تو وہاں 5 نام لکھے ہوئے تھے. کہا پروردگار یہ کس کے نام ہیں؟ کہا بس یہ ان کے نام ہیں جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، جن کے صدقے میں تمہیں سجدہ کرایا گیا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد. ساق عرش پر نام لکھے ہوئے تھے. کس کے نام تھے؟ محمد رسول اللہ، علی امیر المؤمنین، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اب اس روایت کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ صرف ارشاد نبوی نہیں ہے، حدیث قدسی ہے. یہ وہ عبارت ہے جو ساق عرش پر کندہ ہے. یہ وہ عبارت ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ وہ عبارت ہے جو ساق عرش پر کندہ ہے. اور کب سے کندہ ہے؟ کب سے کندہ ہے یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. یہ معلوم ہے کہ جب آدم نے سر اٹھایا تو یہی پڑھا. جب آدم نے سر اٹھایا تو یہ عبارت دیکھی، لا الہ الا اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا آدم نے. توجہ ہے، جن کے اسماء گرامی ساق عرش پر لکھے ہوئے ہوں، جن کے اسماء گرامی کے توسل سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو، بھئی اگر وہ عالین میں نہ ہوں گے تو کون عالین میں ہوگا؟ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد. بات کہاں سے کہاں پہنچی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں. نور مصطفیٰ، اس کے بعد اس کا تسلسل، قیادت مصطفیٰ، اس کے بعد اس کا تسلسل، حسین منی و انا من حسین، اس کی معنویت، یہ سب ذہن میں رہے. اور پھر معنویت انسان اور قیادت حسین، اس عنوان کے تحت سوچتے چلے جائیے. بس گفتگو سمیٹ دوں، اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. اور آج جو پوری بحث کا خلاصہ 2 فقروں میں ہے وہ پھر ذکر کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں. میں نے کیا کہا؟ انسان کی معنویت صرف جب آپ اعزاز
الہی اور عطائے الہی کو سامنے رکھیں گے، اس سے معنویت صرف کھل کے سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک جواب سب انسانوں کے لیے ممکن ہے اور ہے، لیکن پھر ہر انسان کے لیے الگ الگ جواب چاہیے۔ ایک جواب جو سب کے لیے ہے وہ بھی حقیقی ہے اور معروضی ہے، اور جو ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے وہ موضوعیت وہاں سے پیدا ہوتی ہے، تہداری وہاں سے پیدا ہوتی ہے، پیچیدگی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے بس ایک جواب سے، اور وہ اساس جو میں نے عرض کی کہ عطائے الہی کے مقابلے میں ذمہ داری ہے۔ عطائے الہی کے مقابلے میں ہر جگہ ذمہ داری ہے۔ ایک مشہور قرآنی حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں۔ عطائے الہی کی ایک مثال قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، یہ عطائے الہی ہے۔ اس کے مقابل میں کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ فصل لربک وانحر، اور اب آپ اپنے رب کا تعارف کرائیے، اپنے رب کی نمازیں پڑھیے، اپنے رب کا ذکر کیجیے اور قربانیاں دیجیے۔ عطا کے مقابلے میں ذمہ داری ہے ہر جگہ قرآن مجید میں، بلکہ عقل بشری، فطرت انسانی یہ سمجھتی ہے، وجدان یہ سمجھتا ہے کہ ہر عطا کے مقابلے میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہر اعزاز کے مقابلے میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسان کو جو اس دنیا میں اعزاز عطا کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ایک فقرے اور ایک کلمے اور ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اے انسان، تیری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کے ساتھ با وفا رہنا، باطل کی بیعت کبھی نہ کر لینا۔ باطل کی بیعت نہ کر لینا، حق کے ساتھ با وفا رہنا۔ یہ جملہ تنہا پورا درس ہے، اور یہ معنویت سب سے زیادہ روشن ہو کر کہاں سامنے آتی ہے؟ کربلا، قیادت حسینی۔ بس اب گفتگو کی طاقت نہیں ہے۔ 9 محرم ہے، ابھی بہت قرض باقی ہے مجھ پر، بیان کا قرض۔ ابھی شہدائے کربلا کا کہاں بیان ہو سکا؟ حسین نے حق سے وفاداری اور بیعت کو ٹھکرانے کی کیا کیا قیمت ادا کی ہے اور کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اصحاب کی قربانیاں، اور کیسے کیسے اصحاب، کیسے کیسے اصحاب، زہیر و بریر، حبیب و مسلم، اور انس ابن حارث، صحابی پیغمبر۔ انس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ امام حسین شجاع تھے، بہادر تھے۔ یہ شجاع اور بہادر کے الفاظ آپ کے لیے بہت کم ہیں، آپ کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، مگر امام حسین بھی واقعہ کربلا میں کبھی کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اور کبھی کبھی آپ نے سخت گریہ بھی کیا ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں جب آنسو آئے ہیں تو اس کا ایک منظر یہ ہے۔ آج 9 محرم ہے، سن لیجئے اور جی بھر کے گریہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضور کا ایک صحابی ہے انس ابن حارث۔ یہ صحابی اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی کمر جھک گئی ہے، بھویں لٹک آئی ہیں، جب تک بھاؤں اٹھائے نہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ بھویں سفید، سر کے بال سفید ہیں، مگر یہ وہ صحابی ہے جس نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے خود سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسین، یہ جب کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر جائے اور جب یہ کہے حل من ناصر ینصرنا، تو تم میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے۔
یہ ارشاد نبوی اس صحابی نے خود سنا ہے. اب اس کی زندگی کی معنویت کیا ہے؟ بس ایک. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس ایک. اگر میں زندہ ہوں، اگر میرے کانوں میں رسول کے یہ الفاظ پڑے ہوئے ہیں اور حسین یکا و تنہا ہے، تو مجھ پر حسین کی مدد کرنا فرض ہے. یہ آ گئے. امام حسین نے اپنے نانا کے اس صحابی کو دیکھ کر کہا آپ بوڑھے ہیں اور میرے نانا کے صحابی ہیں، میں نہیں دیکھتا کہ آپ کے اندر جہاد کی سکت ہے. یہ صحابی جاتا ہے، ایک نیزہ لیتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس نیزے سے ذرا میرا سینہ اور میرے پیٹھ باندھ تو دو. دیکھو، اگر یہ طے کر لو کہ ہمیں ذمہ داری پوری کرنی ہے تو کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. ساتھیوں سے کہا میرا سینہ، میری پیٹھ، میری کمر باندھ دو. سیدھے ہو گئے. ایک رومال لیا، بھووں کو اوپر اٹھایا، کس کے رومال باندھا، اور اس کے بعد تلوار لے کر آئے. کہا فرزند رسول اب اجازت ہے؟ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. امام نے اپنے جد کے اس صحابی کی یہ سج دھج دیکھی اور گریہ کرنا شروع کر دی. امام حسین جن مواقع پہ روئے ہیں کربلا میں، ان میں سے ایک یہ موقع ہے. دوسرا موقع جب امام حسین روئے ہیں وہ موقع ہے کہ جب بھائی حسن کا بیٹا قاسم جدا ہوا ہے. روایتوں میں ہے کہ جب قاسم رخصت ہونے کے لیے آئے، آقا نے سینے سے لگایا اور گریہ کرنا شروع کیا. قاسم بھی رو رہے تھے، حسین بھی رو رہے تھے، اور اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے. بس آپ سب رونے کے لیے اور ماتم کے لیے آمادہ ہیں نا؟ مجھ میں بھی سکت نہیں ہے پڑھنے کی. ایک موقع اور ہے جب حسین روئے ہیں. کل میں نے یاد دلایا تھا کہ ملتا ہے کہ عباس بھی روئے ہیں اور بلک بلک کے روئے ہیں. کب؟ جب عباس کو فضہ نے وہ منظر دکھایا کہ بچے جلتی ریت ہٹا کے اپنا سینہ اور پیٹ زمین پہ رکھتے ہیں تاکہ پیاس اور بھوک کی شدت کو فراموش کر سکیں. یہ منظر دیکھ کے عباس رونے لگے. حسین انس کی شجاعت دیکھ کے روئے ہیں. حسین قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے ہیں. اور یہ رونا شجاعت کے منافی نہیں ہے. اور حسین کب روئے ہیں؟ ابھی میں سر سے عمامہ اتار رہا ہوں، آپ شبیہ حبی برآمد نہ کیجیے گا، ذرا چند جملے کہہ دینے دیجیے. اب سر پہ بار ہو رہا ہے یہ عمامہ. حسین کب روئے ہیں؟ جب حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین ہاتھوں پہ بچہ لے کے گئے ہیں اور حسین نے کہا کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا دو. اور بچے سے کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اتمام حجت کرو، اپنی پیاس کا خود اظہار کرو. بچے نے ایک مرتبہ سوکھا ہوا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف پھیرا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھرائی. جواب میں ایک تیر آیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. ابھی حسین نے گریہ نہیں کیا، توجہ رکھیے گا، ابھی حسین نے گریہ نہیں کیا. جو چند قطرے لہو کے نکلے حسین نے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، ندا آئی آسمان کی طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے فریاد کی آقا
اس خون کا میں تحمل نہیں کر سکتی. آقا نے خون لیا، چہرے پہ ملا اور بیٹے سے کہا بیٹا میں اسی طرح نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں. اجرکم علی اللہ. اس کے بعد کیا کیا حسین نے؟ 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے، 7 مرتبہ پلٹے اور کہتے جاتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. امام نے صبر و شجاعت کا پورا اظہار کیا. میرا برسوں پرانا جملہ ہے، غالباً پہلی بار جب یہاں مجلس پڑھی تھی تب بھی یہ جملہ کہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو اضطراب لاحق تھا. اضطراب نہیں تھا، اضطراب نہیں تھا. حسین یہ بار مصیبت ہاتھوں پہ لے کر کہہ رہے تھے چشم فلک دیکھ. یہ بار مصیبت ہے مگر حسین کے قدموں میں لغزش نہیں ہے. حسین پوری شہامت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، پورے ثبات قدم کے ساتھ لاشا لے کے خیمے تک گئے ہیں. خواتین سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں. خدا کسی بھی بانو محترم کی گود کو اس طرح دشمن کو اجاڑنے نہ دے، کسی کی مانگ نہ اجڑے، کسی کی گود نہ اجڑے جس طرح رباب کی گود اجڑ گئی. درس ہے، درس، سبق ہے، انسان کی حرمت و معنویت کا سبق. دیکھو ہمارے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں، کیا شکوے کرتے ہیں، کیا گلے کرتے ہیں، کیا کیا بیان کرتے ہیں. اور یہ رباب ہے، یہ رباب ہے. آقا حسین کی بانو محترم، اس نے بس ایک جملہ کہا ہے، ہزاروں صفحے سیر و سلوک و عرفان کے قربان ہو جائیں رباب کے ایک جملے پر. نہ خدا سے گلا شکوا، نہ امامت کے مقام سے، نہ نبوت سے. ایک مرتبہ بچے کو اپنے شوہر کے ہاتھوں میں دیکھا، آقا نے در خیمہ پر آ کر ابا کا دامن ہٹایا اور رباب کے سامنے ایسے بڑھا دیا. رباب نے دیکھا، کہا بنیا امثلو کا ینہر، اے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے. ابھی حسین ضبط کیے ہوئے ہیں. حسین پشت خیمہ پہ گئے، شمشیر سے ایک ننھی سی قبر کھودی، قبر میں ننھے کو لٹایا اور اس کے بعد جب قبر بند کی اب حسین نے رخسار رکھ کے گریہ کرنا شروع کی. یہ حسین صابر کا گریہ ہے. اور بس اب جو حسین اٹھے ہیں، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اب شبیر اٹھے اور فرس پہ بیٹھے. اب شبیر کا آخری جہاد. جناب ام کلثوم کہتی ہیں میں نے جب بھیا کو رخصت کر دیا، زینب نے رخصت کر دیا، سب بیویوں نے رخصت کر دیا، حسین نے سب کو رخصت کر دیا، تو میرا قدم بے اختیار خیمے سے باہر نکل گیا. آقا گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کی طرف جا رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہو. میں نے دیکھا حسین گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور کوئی اور ہے جو حسین کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے کہا بھیا حسین، بھیا حسین. حسین رکے. کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بہن تمہیں وہ منظر یاد ہے جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا؟ اکبر میرا بیٹا تھا، اکبر میری طرف سے قربان ہو رہا تھا، قربانی آگے آگے تھی، میں پیچھے پیچھے تھا. اب میں جا رہا ہوں نانا رسول اللہ. واہ حسینہ